ناول نکاح کے بعد کا راز۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی سرخی پھیل رہی تھی اور گلیوں میں شادی کی خوشی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عائشہ کے گھر کے باہر رنگ برنگ لائٹس جگمگا رہی تھیں، مہمان آ جا رہے تھے اور گھر کے اندر خوشی کا ماحول تھا۔ آج عائشہ کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ عائشہ ایک سادہ مزاج، نرم دل اور پردہ دار لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی معصومیت رہتی تھی۔ وہ اپنے والدین کی بہت فرمانبردار بیٹی تھی۔ اس کے والد ایک اسکول میں استاد تھے اور ہمیشہ اپنی بیٹی کو اچھے اخلاق اور دینداری کی تعلیم دیتے تھے۔ جب عائشہ کی عمر شادی کے قابل ہوئی تو اس کے والدین کو اس کی فکر ہونے لگی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو ایسا شوہر ملے جو صرف دولت مند نہ ہو بلکہ اچھے کردار اور نرم دل کا مالک ہو۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ ایک اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کا خاندان بھی بہت شریف اور عزت دار تھا۔ محلے میں لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ ایک ذمہ دار اور سمجھدار لڑکا ہے۔ جب عائشہ کے والد پہلی بار حمزہ سے ملنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حمزہ بہت کم بولنے والا لڑکا ہے، مگر اس کی باتوں میں سچائی اور سنجیدگی تھی۔ چند ملاقاتوں کے بعد دونوں خاندانوں اس رشتے پر راضی ہو گئے۔ عائشہ نے اپنے والدین پر بھروسہ کرتے ہوئے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب نکاح ہونا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا رش تھا، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ نکاح کی محفل سجی ہوئی تھی، مولانا صاحب سامنے بیٹھے تھے اور نکاح کی تیاری ہو رہی تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو مولانا صاحب نے عائشہ سے پوچھا، بیٹی عائشہ، کیا آپ کو حمزہ بن عبداللہ سے نکاح قبول ہے؟ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں کہا، جی قبول ہے۔ مولانا صاحب نے یہی سوال 3 بار دہرایا اور عائشہ نے تینوں بار قبول ہے کہا۔ یوں نکاح مکمل ہو گیا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب لوگ مبارکباد دینے لگے، مگر اسی دوران عائشہ نے ایک بات محسوس کی۔ حمزہ سب سے مل تو رہا تھا مگر وہ بہت خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ عائشہ نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس نے سوچا شاید شادی کی تھکن کی وجہ سے وہ خاموش ہے۔ چند دن بعد عائشہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال کا گھر کافی بڑا اور پرسکون تھا۔ حمزہ کے والد ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر تھے اور اس کی والدہ بہت نرم مزاج خاتون تھیں۔ انہوں نے عائشہ کو بیٹی کی طرح اپنایا۔ شروع کے چند دن بہت اچھے گزرے۔ عائشہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ حمزہ کی والدہ اسے ہر بات پیار سے سمجھاتی۔ حمزہ بھی عائشہ سے نرمی سے پیش آتا تھا۔ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، مگر ایک چیز عجیب تھی، حمزہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اکثر وہ گہری سوچ میں ڈوبا رہتا تھا۔ کبھی کبھی عائشہ کو ایسا لگتا جیسے اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ ایک رات عائشہ کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ اس نے دیکھا کہ حمزہ آہستہ آہستہ بستر سے اٹھ رہا ہے۔ وہ بہت احتیاط سے چل رہا تھا تاکہ عائشہ کی نیند خراب نہ ہو۔ عائشہ نے فوراً آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ سو رہی ہو۔ حمزہ نے الماری سے اپنا کوٹ نکالا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز آئی۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کے دل میں کئی سوال پیدا ہو گئے۔ اتنی رات کو حمزہ کہاں جا سکتے ہیں؟ پہلے اس نے سوچا شاید وہ مسجد جا رہے ہوں گے، مگر ابھی فجر کا وقت بھی نہیں ہوا تھا۔ عائشہ نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، مگر اگلی رات بھی یہی ہوا۔ پھر اس کے بعد والی رات بھی۔ اب عائشہ کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔
وہ سوچنے لگی کہ آخر حمزہ ہر رات کہاں جاتے ہیں اور کیوں جاتے ہیں۔ ایک رات اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حمزہ سے ضرور پوچھے گی۔ جب حمزہ کمرے میں آیا تو عائشہ نے ہمت جمع کی اور کہا، حمزہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، جی پوچھو۔ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ ہر رات کہاں جاتے ہیں؟ یہ سن کر حمزہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور سوچ بھی۔ پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، تم نے دیکھ لیا؟ عائشہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، عائشہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو وقت آنے پر ہی بتانے چاہیے۔ یہ سن کر عائشہ کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ حمزہ واقعی کوئی راز چھپا رہا ہے، اور وہ راز شاید ان کی زندگی بدلنے والا تھا۔ نکاح کے بعد کا راز۔ پچھلی رات حمزہ کی بات سن کر عائشہ کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ پوری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ حمزہ اس کے پاس سکون سے سو رہا تھا، مگر عائشہ کے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، آخر وہ راز کیا ہے؟ صبح فجر کی اذان ہوئی تو عائشہ اٹھ گئی۔ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی، مگر اس کا دل پوری طرح نماز میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ نماز کے بعد وہ کچن میں چلی گئی تاکہ ناشتے کی تیاری کر سکے۔ کچھ دیر بعد حمزہ بھی اٹھ کر آ گیا، ہمیشہ کی طرح بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو عائشہ کو شروع سے اچھی لگتی تھی۔ السلام علیکم عائشہ۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ نے جواب تو دیا، مگر اس کی آواز میں پہلے جیسی نرمی نہیں تھی۔ حمزہ نے فوراً محسوس کر لیا کہ عائشہ کچھ پریشان ہے۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ عائشہ نے جلدی سے کہا، جی میں ٹھیک ہوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی وہ خاموش رہی۔ حمزہ نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ عائشہ ابھی اس راز کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ دن گزر گیا، مگر عائشہ کے ذہن میں وہی سوال گردش کرتا رہا۔ شام کو جب حمزہ دفتر سے واپس آیا تو عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ اس سے پوچھے گی۔ رات کے کھانے کے بعد دونوں کمرے میں بیٹھے تھے۔ عائشہ نے ہمت کی اور کہا، حمزہ کیا آپ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے؟ حمزہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیوں کہہ رہی ہو؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، اگر آپ مجھ پر اعتماد کرتے تو آپ مجھے اپنا راز بتا دیتے۔ حمزہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے نرمی سے کہا، عائشہ بات اعتماد کی نہیں ہے، بس ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ سن کر عائشہ کے دل کو اور بھی زیادہ چوٹ پہنچی۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، مگر اب اس کے دل میں ایک نیا احساس پیدا ہو چکا تھا، شک۔ اگلے چند دن بھی ایسے ہی گزر گئے۔ ہر رات حمزہ تقریباً 2 بجے اٹھتا اور خاموشی سے گھر سے باہر چلا جاتا۔ عائشہ اب اس بات کو نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک رات اس نے دل میں فیصلہ کیا، آج وہ حمزہ کا پیچھا کرے گی۔ اس رات جب حمزہ بستر سے اٹھا تو عائشہ نے حسب معمول آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ سو رہی ہو۔ حمزہ آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد عائشہ بھی اٹھ گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور آہستہ آہستہ گھر سے باہر نکل آئی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، گلیاں تقریباً سنسان تھیں، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حمزہ تیزی سے گلی کے کونے کی طرف جا رہا تھا۔ عائشہ کچھ فاصلے سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ چلنے کے بعد حمزہ شہر کے ایک پرانے محلے میں پہنچ گیا۔ یہ جگہ عائشہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہاں کے گھر چھوٹے اور پرانے تھے۔ حمزہ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکا
اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا اور حمزہ اندر چلا گیا۔ عائشہ باہر کھڑی سوچتی رہی، آخر یہ جگہ کیا ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے ہمت کی اور کھڑکی کے قریب جا کر اندر جھانکا۔ جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کی توقع سے بالکل مختلف تھا۔ کمرے کے اندر تقریباً 5 چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے کتابیں رکھی ہوئی تھیں اور حمزہ ان کے سامنے بیٹھا انہیں کچھ پڑھا رہا تھا۔ عائشہ حیران رہ گئی، حمزہ بچوں کو قرآن پڑھا رہا تھا؟ کبھی وہ انہیں کوئی کہانی سناتا، کبھی کوئی نصیحت کرتا۔ بچے بھی بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ عائشہ کا دل نرم پڑنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہ اتنا اچھا کام ہے تو حمزہ اسے چھپا کیوں رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد حمزہ گھر سے باہر نکلا۔ عائشہ فوراً ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئی تاکہ حمزہ اسے نہ دیکھ سکے۔ حمزہ واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ عائشہ بھی اس کے پیچھے چلتی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی جیسے وہ شروع سے سو رہی ہو۔ کچھ دیر بعد حمزہ بھی واپس آ گیا۔ وہ آرام سے بستر پر لیٹ گیا مگر عائشہ کی آنکھوں سے نیند بالکل غائب ہو چکی تھی۔ اب اس کے ذہن میں ایک نیا سوال تھا، اگر حمزہ یتیم بچوں کو پڑھانے جاتا ہے تو اس نے یہ بات مجھ سے چھپائی کیوں؟ اگلی صبح عائشہ کا دل مزید بوجھل تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ بار بار حمزہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ سچ جان کر ہی رہے گی۔ اس نے حمزہ سے کہا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حمزہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی کہو، عائشہ نے آہستہ سے کہا، کل رات میں آپ کے پیچھے گئی تھی۔ یہ سن کر حمزہ چونک گیا۔ کیا تم میرے پیچھے آئی تھی؟ عائشہ نے سر جھکا لیا۔ جی، میں سچ جاننا چاہتی تھی۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ پھر حمزہ نے گہری سانس لی، تو تم نے سب دیکھ لیا؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، جی، مگر میں یہ نہیں سمجھ سکی کہ آپ اتنا اچھا کام مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں۔ حمزہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی آ گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، عائشہ، یہ صرف ایک راز نہیں ہے۔ عائشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ حمزہ نے مزید کہا، اس کے پیچھے ایک پرانا وعدہ بھی ہے، ایسا وعدہ جس نے میری پوری زندگی بدل دی تھی۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کہانی کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے، اور شاید وہ راز ابھی پوری طرح سامنے آنا باقی تھا۔ حمزہ کی بات سن کر عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ حمزہ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو وہ بہت عرصے سے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، حمزہ، آخر وہ وعدہ کیا تھا؟ حمزہ نے چند لمحے خاموشی رہ کر گہری سانس لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ماضی کی یادوں میں کھو گیا ہو۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، جب میں 10 سال کا تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ سن کر عائشہ چونک گئی کیونکہ اس نے کبھی حمزہ سے اس کے بچپن کے بارے میں تفصیل سے نہیں سنا تھا۔ حمزہ نے بات جاری رکھی، والد کے انتقال کے بعد ہماری زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ امی اکیلی تھیں اور گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ عائشہ خاموشی سے حمزہ کی بات سن رہی تھی۔ حمزہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ اسی مشکل وقت میں میرے اسکول کے ایک استاد نے میری بہت مدد کی۔ ان کا نام عبدالرحمن صاحب تھا۔ حمزہ کی آواز میں احترام صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ بیٹا، تعلیم کبھی مت چھوڑنا، اگر تم محنت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ حمزہ نے بتایا،
کہ وہ استاد اکثر اسے کتابیں دیتے، اس کی فیس بھی خود ادا کر دیتے اور کبھی کبھی کھانے کے لیے بھی کچھ دے دیتے تھے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتا۔ عائشہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ پھر حمزہ نے ایک اور بات بتائی۔ جب میں کالج میں تھا تو ایک دن خبر ملی کہ عبدالرحمن صاحب بہت بیمار ہیں۔ میں فوراً ان سے ملنے گیا۔ حمزہ چند لمحے کے لیے رک گیا، جیسے وہ اس لمحے کو دوبارہ یاد کر رہا ہو۔ وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ حمزہ کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، حمزہ، اگر تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ تو ایک وعدہ کرو۔ عائشہ نے آہستہ سے پوچھا، کون سا وعدہ؟ حمزہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر تم کبھی کامیاب ہو جاؤ تو ایسے بچوں کی مدد کرنا جن کے پاس کوئی سہارا نہیں۔ حمزہ نے بتایا کہ اس نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی یتیم بچوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ چند دن بعد عبدالرحمن صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حمزہ کی آواز میں دکھ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ان کی بات ضرور پوری کروں گا۔ حمزہ نے بتایا کہ جب اسے نوکری ملی تو اس نے اسی محلے میں جانا شروع کیا جہاں کئی غریب اور یتیم بچے رہتے تھے۔ میں ہر رات وہاں جا کر بچوں کو پڑھاتا ہوں، کبھی قرآن، کبھی اسکول کے مضامین۔ بس یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ ان بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ عائشہ خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، لیکن آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ حمزہ نے نرمی سے جواب دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اس عمل میں دکھاوا شامل ہو جائے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں چاہتا تھا کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے ہو۔ عائشہ کا دل بھر آیا۔ اس نے حمزہ کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے آپ کے بارے میں غلط سوچا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید آپ کوئی راز چھپا رہے ہیں۔ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ راز ہی تھا، مگر برا راز نہیں تھا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حمزہ، مجھے آپ پر فخر ہے۔ کمرے میں ایک عجیب سی سکون بھری خاموشی پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد عائشہ نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ان بچوں کو پڑھانے جانا چاہتی ہوں۔ حمزہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، تم؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا، جی، کیونکہ اب یہ صرف آپ کا وعدہ نہیں رہا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ حمزہ کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ اگلی رات دونوں ساتھ اس محلے میں گئے۔ جب بچے عائشہ سے ملے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ عائشہ نے بھی بچوں کو کہانیاں سنانا شروع کر دیں اور انہیں پڑھانے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ جگہ ان دونوں کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ عائشہ کو اب سمجھ آ گیا تھا کہ نکاح کے بعد کا راز دراصل کوئی ڈراؤنی بات نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا وعدہ تھا جس نے دو زندگیوں کو ایک خوبصورت مقصد دے دیا تھا، اور یوں عائشہ اور حمزہ کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا، کیونکہ اب ان کے درمیان صرف محبت ہی نہیں تھی، بلکہ ایک نیک مقصد بھی تھا۔